جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت مبارک ہو یاری صاحب. شہن چنک سلامت ہو. کیا نام ہے بھائی؟ کیا نام ہے؟ اللہ عزت دے آپ کو. شہن چنک پہ بات کر رہا ہوں ملتان سے. او شہنشاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ لاسٹ ٹائم بھی ہماری کال کٹ گئی تھی, آپ کی دعا کٹ گئی تھی کسی وجہ سے, مجھے یاد نہیں لیکن کٹ گئی تھی. بتائیں بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ خیرپور سے کب ملتان پہنچے بھائی؟ نہیں خیرپور سے نہیں ہوں, ملتان ہی ہوں. وہ دوسرے بھائی آپ کا تعلق خیرپور سے ہے نا؟ نہیں وہ دوسرے شہن چنک بھی ہوں گے. میں ملتان سے ہی ہوں شروع سے. اچھا اوکے, حکم کریں بھائی. آپ کی خدمت میں 2-3 سوال عرض کرنے ہیں. پہلا سوال تو میرا تبرے کے متعلق ہے, جس طرح آپ نے اس کے اوپر شروع میں تمہید بھی باندھی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح آج کل ٹیکنالوجی عام ہو چکی ہے اور ڈیجیٹلائز اور ہے, تو اس صورت میں جو ہم لوگ تبرہ کرتے ہیں, ہمارا ایک گروپ بھی ہے, تو اس میں ہم جو ہے نا پوسٹ وغیرہ اور میمز وغیرہ بناتے ہیں. نہیں یہ صحیح نہیں ہے. یہ دیکھیں بھائی اس طرح کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ پبلکلی دیکھیں, پبلکلی ہم ہسٹوریکل ریفرنس کے حساب سے اگر لے کے چلیں. میم کیا ہسٹوریکل ریفرنس ہوتا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی. نہیں اگر ہم تاریخی حساب سے کسی چیز کو, جس طرح منافقین تھے گروہ میں, ان کو اگر ہم ایکسپوز کریں, اگر آپ کوئی ایسے علمی بات کرتے ہیں نا کہ اس میں استدلال ہے, اس میں علم ہے, دوسروں کے لیے روشنی ہے, تو اس کے فائدے ہیں. لیکن اگر آپ صرف ادھر جا کے مذاق اڑاتے ہیں, گالی دیتے ہیں, لعنت کرتے ہیں نا ابو بکر, عمر, عثمان کی, عائشہ کی, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا مجھے بتائیں. آپ پاکستان میں رہتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پڑوسی وغیرہ, آپ پاکستان میں جو نواسب رہتے ہیں, وہ تو انسان ہی نہیں ہے. وہ انسان ہے بھائی. یہ بات تو آپ نے حقیقت بیان کی ہے. اگر وہ تو بھائی ان کو یہی چاہیے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ شیعہ ابو بکر عمر کو ماں بہن کی گالی دے دیں, ان کی مذاق اڑائیں, تاکہ ہمیں تبلیغ کے لیے, ہمیں تکفیر کے لیے اور شیعوں کو زندیق کہنے کے لیے مواد ملے. ان کو تو یہی چاہیے نا. ہاں بالکل. لیکن اگر وہ کیا نہیں چاہتے, وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ ان کی کتب سے دلیل لے کے آئیں. وہ ان کو یہ پسند نہیں ہے. اگر آپ ان کی کتب سے دلیل لے کے آئیں کہ بھئی آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ابو بکر نے یہ کیا, عمر نے یہ کیا, عثمان نے یہ کیا, عائشہ نے یہ کیا, قرآن میں یہ لکھا ہے ان کے متعلق, وہ اس سے روگرداں ہیں. اس کو نہیں, وہ ان کے فائدے کا نہیں. ان کے فائدے کے لیے کیا ہے کہ آپ گالی دے دیں, آپ لعنت کریں. برے کو برا کہنا یہ واجب ہے. دین ہی یہی ہے کہ برے کو برا کہو اور برے سے بیزار رہو. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ پبلکلی کیا جائے. کبھی فائدہ ہے اس کام کا پبلک میں کیا جائے تو پبلک میں کرو. لیکن ابھی جو حالات ہیں, ابھی پبلک میں ان کا مذاق اڑانا, ان کو گالی دینا, ان کو لعنت کرنا, اس کا ضرر صرف شیعوں کو پہنچے گا, یعنی آپ کو خود پہنچے گا, آپ کی اپنی قتل ہوگی. خالفین کو اس کا, ابو بکر عمر کو اس کا نقصان نہیں پہنچا. ابو بکر عمر کو فائدہ ہوگا, اہل بیت علیہ السلام اور ان کے شیعوں کو اس کا نقصان ہوگا. لیکن اگر آپ علمی کام کریں نا, کہ مثلا ان کی کتب سے دکھائیں کہ آپ کی کتاب میں عمر یہ طریقہ کار ہے, تو پھر وہ جو ہے نا وہ صرف جماعت عمریہ کو شرمندہ کر سکتی ہے. وہ پھر ختم, نواسب بھی ان کا منہ کالا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. حق فرمایا قبلہ. اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ ہم اکثر ذاکرین سے سنتے آئے ہیں کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو وہ ان دونوں کی قبروں کو کھود کے ان کے جو ہے نا جسد کو باہر نکالیں گے اور لٹکائیں گے. اس کے متعلق آپ کی کیا رائے گی؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ وہ اس کی روایت موجود ہے. وہ صحیح کہا, سنا ہے آپ نے. اوکے, وہ کس طرح کی روایت؟ بس وہی روایت ہے جو آپ نے سنا. اوکے میرے محترم ناظرین, اب 3 گھنٹے ہو گئے. کل پروگرام ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. حیدر مولا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا طویلا طویلا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. خدا حافظ آپ سب کا. یا علی مدد. من ربنا آيا والدين بفضل الكرار اكتمل فاسأل عنه الليل وسوح الوغايا أفهل كان مثل علي بطال ولقيادي عند الجهاد علي